بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے لیے بہت بڑا اور دل دھڑکا دینے والا خوبصورت دن تھا۔ میں دلہن بنی سیج پہ بیٹھی تھی، میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے اتنا اہم کام کرنا تھا، لیکن میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں اتنے بھاری لہنگے کے ساتھ اتنا ضروری کام کیسے کروں۔ میری ماں ابھی چند منٹ پہلے ہی مجھے اس بات کی یاد دہانی کروا کے گئی تھی، اور پھر میں بھی کانپتے لرزتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری، اپنا لہنگا سنبھالا اور دروازے کی چٹکنی کھولی۔ اپنے کمرے سے نکل کر میں نے باورچی خانے کا رخ کیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس وقت میری خوش قسمتی یہ تھی کہ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے، تو باورچی خانے کی طرف کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ کھانے کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی باورچی خانے میں تک جا پہنچی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون سی چیز کہاں پر پڑی ہے۔ ابھی میں اسی پریشانی میں کھڑی تھی کہ ایک آواز نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ ارے نئی نویلی دلہن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری ساس کے سوال نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ دی۔ میں نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کیا اور آہستہ سے اپنا رخ اپنی ساس کی طرف موڑا اور خوفزدہ سی آواز میں انہیں کہا کہ مجھے تو ایک گلاس دودھ چاہیے۔ میری ساس بہت نرم طبیعت کے مالک تھی۔ انہوں نے محبت اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا، آپ چلو، میں آپ کے کمرے میں دودھ کا گلاس بھجوا دیتی ہوں۔ لیکن اگر وہ تھوڑی دیر تک دودھ کا گلاس بھجواتی اور تب تک میرا شوہر آ جاتا تو میں اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں کہا کہ آپ مجھے پکڑا دیں، میں لے جاتی ہوں۔ تو میری ساس نے مجھے دودھ کا گلاس بنا کر پکڑا دیا اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور اپنی مٹھی میں دبی ہوئی پڑیا کو گلاس میں ڈھیل دیا اور جلدی سے اس گلاس کو ہلایا تاکہ وہ دوا مکمل طور پر دودھ میں حل ہو جائے۔ یہ کام کر کے میں نے کہہ رہی سانس کھینچی اور چلتی ہوئی بیڈ پر آ بیٹھی۔ اب مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ میرا یہ انتظار زیادہ طویل نہیں تھا۔ ایک دو منٹ کے بعد میرے کمرے کا دروازہ ہلکا سا واہ ہوا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ اونچا لمبا قد، کندمی رنگت اور شیروانی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میرے ماں باپ نے میرے لیے کوئی شہزادہ ہی چنا ہے، لیکن اپنے اندر کی خامیاں جب مجھے نظر آئیں تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میری ساری خوشی جھاگ کی مانند پڑ گئی۔ میرے شوہر کا نام عبداللہ تھا اور اس نے آ کر مجھے سلام کیا اور ایک دو اور باتوں کے بعد میں نے جھٹ سے دودھ کا گلاس اسے پکڑا دیا اور دودھ کا گلاس پیتے ہی مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اس نے اپنے سر کو جھٹکا ہے۔ دودھ پینے کے فوراً بعد وہ گمسم سا ہو گیا اور 10 منٹ کے بعد وہ خنودگی میں جانے لگا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی بات بھی ضرور ماننی تھی اپنے گھر کو بچانے کے لیے۔ میری ماں مجھے روزانہ فون کر کے یہ بات یاد کرواتی کہ میں نے اپنے شوہر کو دوا پلانی ہے، لیکن اس بات کا پتہ میرے شوہر کو نہ چلے۔ مجھے یہ سب کچھ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے اپنی ماں کی بات بھی ماننی تھی، اور اسی وجہ سے وہ جیسے مجھے کہتی تھی میں ویسے ہی اپنے شوہر کو روزانہ دوا پلاتی۔ دوا پینے کے بعد کبھی وہ بالکل خاموش ہو جاتا یا پھر سو جاتا۔ کئی دن تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ میں نے وہ دوائیاں بھی بہت چھپا کر رکھی تھی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ ایک دن جب میں نے اپنے شوہر کو دوائی دودھ میں ملا کر پلائی تو وہ فوراً واش روم میں چلا گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن میرے دل کو یہ تسلی تھی کہ دوا 2-3 منٹ کے بعد ہی اثر کرتی ہے۔ جب وہ واپس آیا تو اسی طرح سے گمسم سا ہو کر لیٹ گیا۔ آج کچھ دنوں کے بعد میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ مجھے اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، لیکن انہوں نے آتے ہی مجھ سے سوال جواب شروع کیا کہ تم روزانہ دوا دے رہی ہو یا نہیں۔ میں نے ان کی تسلی اور تشفی کروائی کہ میں روزانہ ٹائم پر ہی انہیں دوا دے رہی ہوں۔ انہوں نے میرا سر تھپکا اور مجھے کہا، بس میری بیٹی، تم نے کسی کو نہیں بتانا، خاص کر اپنی ساس کو۔ اگر کسی کو بھی اس بات کی بھنک بھی لگ گئی تو یہ لوگ تمہیں بہت ذلیل کریں گے اور تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا۔ یہ سوچ کر ہی میری جان نکل گئی۔ اس گھر میں میرا شوہر اور میری ساس، بس ہم 3 افراد ہی رہتے تھے۔ میری ساس حد درجہ نرم طبیعت کی مالک تھی اور میرا شوہر بھی بہت خیال رکھنے والا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں اسے بتا دوں، لیکن پھر اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے میں خاموشی رہتی ہوں۔ میں نے
اپنے شوہر کو کہا کہ آج مجھے اپنے امی ابو سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو اس نے کہا تیار ہو جاؤ، میں آفس جاتے ہوئے تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا اور واپسی پر لیتا ہوا آؤں گا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور تیاری کرنے لگی۔ اپنے گھر آ کر الگ سے ہی ایک سکون ملا، اپنے ماں باپ سے مل کر میرے دل کو ٹھنڈا پہنچی، لیکن میرے ابو نے روکھا سا رویہ رکھا، مجھے لگا طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم گھر کب جاؤ گی، تو میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ شام کے وقت۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں تم شام تک چلی جانا، کیونکہ دوا کا ناغہ نہیں کرنا، اور پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ ایک دن میرا شوہر میری ساتھ دونوں بہت ہی غصے میں میرے کمرے میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں کے چہرے دیکھتے ہی میں تو خوف سے کانپ ہی گئی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ اس طرح غصے میں کیوں ہے۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ان کو میری سچائی معلوم پڑ گئی ہے۔ میری ساس نے آتے ہی مجھے بازو سے کھینچا اور کہا اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ اور کر دوں تو میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میرا شوہر اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں بولا تھا اور میں ایک جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ میں کیا کروں گی؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اگر میری ماں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ یہ ساری باتیں میرے دماغ میں گڑبڑ ہونے لگی، اور میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا فوراً سے پہلے ہی نکلو میرے گھر سے۔ میں سست روی سے شکستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس معلوم تھا تو اتنا ہی کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ اپنے خیالات میں اس قدر گم تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو میں نے نہیں دیکھا اور اس کے ساتھ ٹکرا کر زمین بوس ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پایا۔ میرا دماغ بہت بھاری ہو رہا تھا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں۔ بس اتنا ہی یاد تھا کہ میں کسی گاڑی سے ٹکرا رہی ہوں اور مجھے بہت شدید چوٹ لگی تھی سر پر۔ تبھی میں نے اپنے بیڈ کے پاس ایک اجنبی کو بیٹھے ہوئے دیکھا، تو میں نے انجان نظروں سے اسے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اجنبی نے مجھے کہا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 1 مہینہ پہلے اور میں آپ کو ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ 1 مہینے تک آپ کوما میں رہی ہیں اور ابھی آپ کو ہوش آیا ہے، تو اس لیے اپنے دماغ کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیے، پرسکون رہیے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میں کون ہوں، میرا گھر کہاں ہے، میرے والدین، لیکن میں اسے کچھ بھی پوچھ نہیں پائی۔ 1-2 دن تک میں مکمل سیاب ہو گئی، تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے یا آپ کے گھر والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ اس طرح کریں کہ آپ میرے گھر چلیں، میرے گھر میں میری ماں رہتی ہیں، وہ آپ کی دیکھ بھال کرے گی۔ بہت بھلے ماس دکھ رہا تھا، اور اس وقت میرے پاس بھی اور کوئی سہارا نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کچھ یاد تھا۔ اس وجہ سے میں اس اجنبی کے ساتھ اسی کے گھر آ گئی۔ اس اجنبی اور اس کی ماں نے میرا بہت خیال رکھا، بہت پرسکون ماحول دیا، اور چند دن میں بھی میں ایک دم سے تندرست ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی ایک بات مجھے اندر سے کھٹکتی تھی کہ مجھے اپنا ماضی یاد کیوں نہیں ہے، اور جب بھی میں پرانی باتوں کو سوچنے کی کوشش کرتی تو میرے سر میں شدید درد کی لہریں اٹھتی، اور جب درد شدت اختیار کر جاتا تو میں سوچنا بند کر کے بستر پر لیٹ جاتی۔ یوں ہی کچھ دن چلتے رہے، اور ایک دن اس اجنبی کے گھر ایک عورت آئی جس نے مجھے یہ کہا کہ وہ میری ماں ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران اور پریشان ہوئی کہ آخر میری ماں نے مجھے کس طرح سے ڈھونڈا ہوگا، اور میں ان کے ساتھ ساتھ گھر آ گئی۔ ابھی بھی میری یادداشت واپس نہیں آئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ عورت مجھے جھوٹ نہیں کہہ سکتی، وہ سچ میں میری ماں ہے، جس طرح سے وہ میرے ساتھ محبت سے پیش آ رہی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے والد بہت پریشان تھے، ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے، انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر لگتا کہ وہ مجھ سے غصے میں ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میری ماں میرے سے اتنی محبت سے بات کرتی ہیں اور میرے والد مجھ سے اس قدر نالاں کیوں ہیں۔ ایک دن میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ لیٹے ہوئے تھے، مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بابا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ میرا ماضی کیا تھا، میں کون ہوں، لیکن ایک بات مجھے بے انتہا کھٹکتی ہے، آپ مجھ سے اس قدر شدید غصے میں کیوں رہتے ہیں؟ تو میرے پاپا نے مجھے کہا کہ میں نے اور تمہاری ماں نے پیار میں کون سی کمی رکھی تھی جو تم نے ہم سب کو اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاید میں نے کچھ بہت غلط کیا ہے، جس کی وجہ سے میرے والد مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ ان کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ اس کمرے سے چلی جاؤ، اور میں دل پر پتھر رکھ کر وہاں سے چلی آئی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ میرے ابو کو میری وجہ سے اتنی سخت تکلیف ہوئی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اب جلد از جلد میری یادداشت واپس آ جائے اور مجھے پتہ چلے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے
کہ پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور میری والدہ کے پاس دوسرے کمرے میں ان کی بچپن کی دوست آئی بیٹھی تھیں۔ وہ دونوں بہت عرصے کے بعد ملی تھیں۔ میری ماں نے پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ ان کی دوست آنے والی ہیں۔ میں فریش ہو کر ان کے کمرے کی جانب گئی تو میری والدہ اپنی دوست کو اپنا ماضی سنا رہی تھی۔ مجھے بھی بہت تجسس ہوا تو میں بھی دروازے میں کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن میں اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور تھی۔ میری والدہ کی آواز بہت غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں حیران و پریشان رہ گئی کہ خوش نظر آنے والی میری والدہ اس قدر پریشان کیوں ہے۔ میری والدہ نے اپنی دوست کو بتایا کہ اپنی شادی والے دن وہ بے انتہا خوش تھی کہ وہ اپنے من پسند شخص کے بیاہ جا رہی ہے۔ میں جب اس گھر میں آئی تو میری ساری خوشیاں ملیا میٹ ہو گئیں، کیونکہ میری ساس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا پہلے سے ہی شادی شدہ ہے۔ وہ اپنی پہلی بیوی کو بہت پیار کرتا ہے، جو کہ کچھ دن پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ مجھے اس گھر میں اس کی بیٹی کی پرورش کے لیے لایا گیا ہے۔ میرے سر پر سات آسمان آن گرے، کیونکہ یہ سچائی اتنی خوفناک تھی کہ میں اس کو اتنی جلدی قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے غصہ دکھانا چاہا تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر مجھے اس گھر میں رہنا ہے تو چپ چاپ میری بیٹی کی پرورش کرنی ہے، نہیں تو میں گھر سے جا سکتی ہوں۔ وہ مجھے طلاق دینے کے لیے بھی راضی ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اس لڑکی کی گردن دبا دوں۔ آج اگر یہ نہ ہوتی تو میں خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی اور میں نے اس لڑکی کی پرورش شروع کر دی۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس بات کا بدلہ اپنے شوہر سے ضرور لوں گی۔ جس طرح اس نے مجھے تڑپایا ہے میں اس کی بیٹی کو بھی تڑپاؤں گی۔ وہ جب چھوٹی سی تھی اس نے باتوں کو سمجھنا شروع کیا تو میں نے اسے کہا کہ اسے اس قدر بیماریوں نے آن گھیرا ہے کہ اس کی کبھی شادی نہیں ہو سکتی، اور یہ بات میں نے اس کے ننھے سے دماغ میں ڈال دی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ بیماری تمہیں پیدائشی ہے، جبکہ وہ مجھ سے جب ہی پوچھتی کہ یہ کون سی بیماری ہے تو میں اسے کہتی کہ یہ اندرونی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں تمہیں نہیں پتا، لیکن اگر شادی کے بعد تمہارے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا اور تمہاری سانس تمہیں ذلیل کر کے گھر سے نکال دے گی۔ جیسے ہی میری بیٹی 16 سال کی ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہاری بیٹی کہہ رہی ہے کہ فلاں شخص سے میری شادی کروا دو، نہیں تو میں بھاگ جاؤں گی۔ یہ سن کر میرے شوہر سکتے میں آ گیا اور اس نے اس شخص سے شادی کروا دی جیسے میں چاہتی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں اسے روز فون کر کے کہتی کہ تم نے اپنے شوہر کو یہ دوائیاں لازمی کھلانی ہے تاکہ وہ بیمار نہ ہو۔ وہ لڑکی میری ساری باتیں مانتی چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو دوائی کھلائے اور وہ غصے سے اسے طلاق دے دے۔ پھر اپنے شوہر سے طلاق لے کر جب وہ دوبارہ اس گھر میں آئے تو میں اس پر بد چلنے کا الزام لگا کر اپنے خاوند کو اسی طرح تڑپاؤں جیسے اس نے مجھے دھمکی دے کر تڑپایا تھا۔ لیکن میرا سارا پلان تو تب خراب ہو گیا جب اس کے شوہر کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا۔ اس کا شوہر ایک دن آفس سے ہمارے گھر آیا شام کے وقت اپنے سسر اور مجھ سے ملنے کے لیے، اور میں فون پر بات کر رہی تھی کہ تم نے دوائی لازمی کھلانی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارے ساتھ بہت برا کرے گی، تمہارے شوہر بھی بہت برا کرے گا۔ تب اس نے میری باتیں سن لی اور مجھے یہ بھی کہا کہ میں اس کی معصوم بیوی سے دور رہوں، نہیں تو وہ میرا بہت برا حشر کرے گا۔ اور اس کے بعد اس نے وہ دوائی کھائی تو صحیح، لیکن واش روم میں جا کر الٹی کر دی اور دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی کو ٹھیک کر کے رہے گا۔ اور پھر اس کو جب یہ پتہ چلا کہ میری بیوی کو اس قدر غلط دوائیاں کھلائی گئی ہیں جس سے وہ جلد ہی اینیشیا کا شکار ہونے والی ہے، تو اس نے ڈاکٹر سے رابطہ کیا۔ تو ڈاکٹر نے اسے کہا کہ اگر یہ یادداشت کھو دے اور آپ لوگ اس کے دماغ کو کچھ اس طرح سے جھٹکا دیں کہ یہ سب بھول جائے تو ہم اس کے دماغ سے یہ ساری باتیں نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے شوہر نے ایسا ہی کیا، اپنی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا اور اپنے اجنبی بن کر اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس کی حفاظت بھی کی اور اس کا خیال بھی رکھا۔ اب وہ اس کو میرے پاس چھوڑ کر گیا اور مجھے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر میں نے اس کا خیال نہ رکھا تو میرے کرتوتوں کے بارے میں پولیس کو بتا دے گا۔ اپنی بیوی کو یہاں پر چھوڑنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنے باپ کے قریب آ جائے، شوہر کے دل میں جو غلط فہمی ڈالی ہے اس کی بیٹی کے خلاف وہ ختم ہو جائے۔ وہ اپنے دوست کو اور بھی بہت ساری باتیں بتا رہی تھی، لیکن اپنی ماں کی بھی اتنی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی، اور اسی وقت مجھے سب کچھ یاد آنے لگا کہ میری ماں مجھ سے کس قدر محبت سے پیش آتی تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ مجھے کتنا ڈرایا کرتی تھی کہ مجھے اندرونی بیماریاں ہیں، چاہے وہ سوتیلی ہی صحیح، لیکن تھی تو وہ میری ماں۔ ان نے میرے ساتھ بہت برا کیا، یہی سب سوچتے ہوئے میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں ہی تھی، میرا شوہر میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔
میرے ابوجی بھی وہاں پہ تھے، ان کو دیکھ کر میں زاروں کو طرح رونے لگی، ان سب نے مجھے دلاسا دیا اور کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی کی شروعات کروں۔ تبھی وہاں پر میری ماں آئی اور انہوں نے مجھ سے بہت معافی مانگی اور کہا کہ میں اس کو معاف کر دوں۔ مجھے یہ بھی کہا کہ میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کیا ہے، شاید خداوند تعالیٰ نے اس لیے مجھے بھی بے اولاد رکھا، اگر میں اپنی اولاد کی طرح تمہارے ساتھ اچھا کرتی تو شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی اولاد سے نواز دیتا، اور میں نے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ میں آج خوش و خرم اپنی زندگی اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ گزار رہی ہوں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔